بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القادر المقتدر القدير، والصلاة والسلام على السيد البشير النذير وعلى آله وأصحابه ووارث حاله الأمين المكين محي الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ سبحان اللہ. قال الله تبارك وتعالى مخبرا وآمرا تكريما لحق نبيه وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه محمد وعلى آله وصحبه ووارث حاله وعلى من لديه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشفت دجا بجمالہ. وہ ہیں بے مثال دنی چشک حسنت جمیع خصالہ. انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلیفہ حضور تاجدار اہل سنت برادر محترم ایک منقبت کے شعر میں عرس قادری کے موقع پر فرماتے ہیں، جب دسمبر جنوری میں عرس قادری ہوتا تھا تو کہتے ہیں کہ سردی کی پرواہ کون کرے. کیا بات ہے. سردی کی پرواہ کون کرے، عشق نے دل گرمایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عشق کی گرمی اور وہ سوز عشق ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کی اس محبت کو اور اس جذبے کو دیکھ کر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی اور ہماری مساجد کو اور مدارس کو سلامت رکھے، آنے والی نسلوں کے دین و ایمان کو سلامت رکھے. ایک عرصے دراز کے بعد آپ کی بستی میں خطاب کرنے کی کوشش کروں گا. آنا تو کئی بار ہوا مگر اس طرح باضابطہ خطاب کافی دنوں کے بعد اس کی نوبت آئی. ویسے خطاب تو سبق آموز اور فکر کرنے کی دعوت آپ نے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے. بھاری بھرکم شخصیت ہے تو بھاری بھرکم خطاب بھی کیا انہوں نے. میں تو خیر ایک کم علم اور کم حوصلہ انسان ہوں. حافظ صاحب کی غزل کے کچھ شعر مجھے یاد آ رہے ہیں، سماعت کریے. کہتے ہیں کہ اپنے حصے میں اگر عشق کی دولت آئے، اپنے حصے میں اگر عشق کی دولت آئے، سینے میں درد اٹھے درد میں لذت آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے حصے میں اگر عشق کی دولت آئے، سینے میں درد اٹھے درد میں لذت آئے. اور کہتے ہیں کہ خواب میں بھی جو وہ ہستی ہوئی صورت آئے. سبحان اللہ. خواب میں بھی جو وہ ہستی ہوئی صورت آئے، چین مل جائے دل زار کو راحت آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چین مل جائے دل زار کو راحت آئے.
اور کہتے ہیں کہ ایک دانہ بھی جو مل جائے گدا راجی کو، یہ وہ دانہ مانگ رہے ہیں جس دانے کے بارے میں اعلیٰ حضرت تاج الفول نے فرمایا کہ جسے لنگر کا تیرے ایک دانہ بھی میسر ہو، اسے برکت ہو لاکھوں سیر یا محبوب سبحان سبحان اللہ. کہہ رہے ہیں کہ ایک دانہ بھی جو مل جائے گدا راجی کو، اس کے کشکول میں دارین کی دولت آئے. سبحان اللہ. اس کے کشکول میں دارین کی دولت آئے. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عام طور سے اس وقت تک جلسوں کا اختتام ہو جاتا ہے. کتاب تو سن چکے آپ، تھوڑی بہت دیر مجھے بھی برداشت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، فرمایا کہ جس نے میری طرف رجوع کر لیا. اللہ فرما رہا ہے جو میری طرف مائل ہو گیا، جو میرے راستے پر آ گیا، جو میری طرف آ گیا، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ، تو اس کے راستے کی تم پیروی کرو اور اسی کے راستے پر چلو. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ، ایک راستے کی طرف آپ کو چلنا ہے، کسی کے راستے پر آپ کو چلنا ہے. اب یہاں اللہ نے ویسا ارشاد نہیں فرمایا جیسا سورہ فاتحہ میں فرمایا اهدنا الصراط المستقیم. یہاں صراط مستقیم کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ فرمایا سبیل من اناب الیہ، اس کے راستے پر چلنا ہے جو میری طرف متوجہ ہو گیا. بے شک. سبحان اللہ. اور یہ آپ کا اور ہمارا ایمان ہے کہ قرآن دو الگ الگ راستوں پر چلنے کی دعوت نہیں دیتا. بے شک. قرآن ایک راستے پہ چلنے کی دعوت دیتا ہے، کبھی اس راستے کا نام بتا کر بلا رہا ہے، کبھی اس راستے کی پہچان بتا کر بلا رہا ہے. سبحان اللہ. اس راستے کا نام صراط مستقیم ہے، بے شک. مگر پہچان یہ ہے کہ سبیل من اناب الیہ، یہ راستہ اس کا ہے کہ جو میری طرف متوجہ ہو. سبحان اللہ. مفسرین فرماتے ہیں، بڑے بڑے مفسرین، یعنی جو تفسیر بالماسور جنہوں نے کی 1300 سال پہلے 1200 سال پہلے، فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ شخص کہ جس کی طرف اور جس کے راستے پہ چلنے کی دعوت اور حکم دیا جا رہا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات. کیا بات. ہوا یہ کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، نبی کریم کا کلمہ پڑھ لیا، اور جب کلمہ پڑھ لیا تو کچھ اس کی شہرت ہوئی، تو آپ کے جو بہت خاص اور گہرے دوست تھے وہ آپ کے پاس آئے. مثلا حضرت عثمان غنی تشریف لائے، حضرت طلحہ و زبیر آئے، عبد الرحمن بن عوف آئے. ان لوگوں نے آ کر کہا کہ ابو بکر کیا تم ایمان لے آئے، کیا تم اسلام قبول کر چکے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں اسلام قبول کر چکا. جب آپ سے یہ سنا کہ وہ اسلام قبول کر چکے ہیں تو یہ حضرات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان. جب سیدنا صدیق اکبر سے سن کر یہ اسلام لے آئے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. سبحان اللہ. کہ اے قیامت تک آنے والے ہر انسان، واتبع، تجھے کسی نہ کسی راستے پر چلنا ہوگا، مگر چلنا اس راستے پر سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے اس کے راستے پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سیدنا صدیق اکبر کے. شان نزول اس کی یہ ہے، لیکن شان نزول سے اس کا مفہوم مخصوص نہیں ہوتا، بلکہ اب قیامت تک کے لیے یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس کی ہی پیروی کی جائے گی. سبیلا، اس راستے پر، کس کے راستے پر؟ سبیلا من اناب الیہ، جو اللہ کی طرف لگ گیا، جو اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، جس نے اللہ کی طرف رخ کر لیا ہو، جس نے لو اللہ سے لگا لی ہو، جو اللہ کی طرف رجوع کر چکا ہو، لوٹ چکا ہو. یہ جو لفظ آیا اس میں من اناب الیہ، یہ جو فعل آیا انابا کا، اس کا مطلب ہوتا ہے رجوع، لوٹنا، کسی کی طرف لوٹ جانا. جیسے توبہ، توبہ کی طرح یہ اناب، اسی سے اوبا بھی آتا ہے، یعنی رجوع کرنا، لوٹنا.
توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا. اتوب اللہ، اللہ کی طرف رجوع کی میں اللہ کی طرف لوٹا. یعنی عام طور پر اس طرح سمجھے کہ جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ شیطان کا راستہ ہے. گناہ کا جب احساس بیدار ہوا دل میں، جب گناہ کا احساس بیدار ہوا تو بندے کو یہ احساس ہوا کہ میں غلط کام کر گیا، غلط راستے پہ چلا گیا ہوں. تو بندہ کیا کرتا ہے کہ پھر واپس لوٹتا ہے اللہ کی طرف. اس لوٹنے کو توبہ کہتے ہیں. توبہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تسبیح لے لے ہاتھ میں اور کہیں توبہ 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 توبہ. توبہ کا مطلب ہوتا ہے اس کام کو چھوڑ کر، یعنی جس چیز سے توبہ کر رہے ہو اس کو چھوڑو. جیسے کپڑے اگر آپ کو دھونے ہو تو کپڑے ٹیبل پہ رکھیں، اگربتی سے لگا لیں، عطر لگا لیں اور دونوں ہاتھوں میں تسبیحیں لے کر بیٹھ جاؤں کہ میں کپڑے دھو رہا ہوں، کپڑے دھو رہا ہوں، کپڑے دھو رہا ہوں، کپڑے دھو رہا ہوں، کپڑے پاک کر رہا ہوں، کپڑے پاک کر رہا ہوں. عشاء سے لے کر فجر تک، چاہے شب قدر میں صحیح، شب برات آنے والی شب برات میں صحیح، کسی بڑی رات میں، عید میلاد النبی میں کپڑے پاک ہوں گے. کعبے میں بیٹھ کر، مسجد حرام میں لے کر بیٹھ جائے تسبیح کہ میں کپڑے صاف کر رہا ہوں. کپڑے صاف ہوئے؟ کیسے صاف ہوں گے کپڑے؟ اس نجاست کو دور کرنا ہوگا، اس گندگی کو دور کرنا ہوگا، اس پہ پانی بہانا ہوگا. پانی نہ ہو تو مٹی سے رگڑنا ہوگا. غرض یہ کہ جس سے طہارت حاصل ہو اور نجاست دور ہو وہ کام آپ کو کرنا ہوگا. اور پھر کپڑے کی حفاظت کرنا ہوگی کہ دوبارہ نجس نہ ہو جائے. تو یہ ہوا کپڑے کی طہارت. ایسے ہی توبہ کسی فعل اور گناہ سے توبہ اس وقت ہوتی ہے جب اس گناہ اور فعل اور اس کام کو ہم چھوڑ کر نیکی کی طرف لوٹیں. تو اس عمل کے اظہار کو ان الفاظ میں کہا جاتا ہے اتوب الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف رجوع کر لیا میں نے. یعنی جو کام ابھی کیا تھا اس کو چھوڑ دیا، اب وہ کام کروں گا جس کا حکم اللہ دیتا ہے. سبحان اللہ. وہ کام ترک کر دیا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا تھا، اس کام کی طرف آیا جس کا حکم دیا تھا. یہ توبہ ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ تو اصطلاح دین میں، شریعت کی اصطلاح میں توبہ کا معنی ہوگا اللہ کی طرف لوٹنا، اس سے گریہ وزاری کرنا، اس سے معافی مانگنا. یہ اصطلاحی مفہوم ہے اور یہ عبادت ہے. جیسے دعا پکارنے کو، بلانے کو کہتے ہیں عربی میں، لیکن اصطلاح دین میں دعا وہ چیز ہے جو صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ ہی سے دعا کر سکتے ہیں، دعا ایک عبادت ہے. لیکن لغت میں توبہ کا معنی ہے رجوع. اس کو اس طرح سمجھے، صحیح حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ کی یہ الفاظ حضرت عائشہ کے اس حدیث میں، اتوب الی اللہ و الی رسولہ، میں اللہ کی طرف آئی اور اس کے رسول کی طرف آئی. یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ پہلا جو توبہ کہا اتوب الی اللہ، یہ توبہ اصطلاحی شرعی ہے، و الی رسولہ یہ لغوی ہے. اس کا لغوی معنی لیا جائے گا کیونکہ توبہ تو شرعن عبادت ہے، عبادت غیر اللہ کی ہو نہیں سکتی. تو اتوب الی رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رجوع ہوئی اللہ کے رسول کی طرف. یہ لغوی معنی لیا جائے گا. وہ اتوب الی اللہ، کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنے گناہ کی، اپنے خامیوں کی، اپنے برائیوں کی. یہ شرعی معنی ہوگا. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ دین چھوڑا جس میں پرستش غیر کی تھی، وہ افکار و نظریات چھوڑے جو کفر اور شرک اور گمراہی والے تھے، وہ رستہ چھوڑا جس میں غیر اللہ کی پرستش تھی، وہ رستہ چھوڑا جس میں بد اخلاقی تھی، وہ رستہ چھوڑا جس پر فحاشی تھی، وہ رستہ چھوڑا جس میں عریانیت تھی، وہ رستہ چھوڑا جس میں تکلیف تھی، وہ رستہ چھوڑا جس میں جھوٹ تھا، وہ رستہ چھوڑا جس میں دھوکہ دہی تھی، وہ رستہ چھوڑ دیا جس میں اذیت تھی، وہ رستہ چھوڑا جس میں دل آزاری تھی، وہ رستہ چھوڑا جس میں تکبر تھا، وہ رستہ چھوڑ دیا جس میں خود پسندی تھی. سبیل من اناب الیہ، اب اس کی طرف لوٹ آئے ہیں جس نے دین اسلام کو نازل کیا
ہے، قرآن کو نازل کیا ہے، رسول کو بھیجا ہے، اس کی طرف توجہ کر لی تو اب تکبر کو چھوڑا، اس کی طرف آئے تو انکساری لے کر آئے، اب جہالت کو چھوڑا تو اس کی طرف آئے تو علم لے کر آئے، اب خودسری کو چھوڑا اس کی طرف آئے تو اطاعت کو لے کر آئے، اب کفر کو چھوڑا اس کی طرف آئے تو ایمان کو لے کر آئے، اب شرک کو چھوڑا اس کی طرف آئے تو توحید کو لے کر آئے، اب وہ فرسودہ خیالات چھوڑ دیے ہیں، اب اسلامی اخلاق و آداب سے مزین ہو گئے ہیں۔ یہ ہے سبیل من اناب الیہ۔ اب قیامت تک جس کی ذات میں ہمیں یہ دکھائی دینے لگے کہ یہ اللہ کی طرف رجوع ہو چکا ہے، بس اسی کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، اسی کا راستہ ہمیں اختیار کرنا ہے، اسی کا ہاتھ میں لینا ہے، اسی کی پیروی کرنی ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ نعرہ تکبیر، سبیل من اناب الیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین تاجدار اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک تو اللہ نے حکم دیا چلو، واتبع، اتباع کرو، چلو ایک راستے کی طرف، سبیلا، کون سا راستہ؟ سبیل من اناب الیہ، جو اللہ کی طرف لوٹ چکا، جو اللہ کی طرف رجوع کر چکا، جو اللہ کی طرف آ چکا، اس کا راستہ۔ اب میرا سوال یہ ہے تمام مفسرین و علماء اور محققین سے، میں تو ایک طالب علم ہوں، کیا صدیق اکبر نے کعبے میں امامت شروع کر دی تھی یا نماز پنجگانہ پڑھنا شروع کر دی تھی؟ ابھی نماز تو نازل نہیں ہوئی، کیا کرنا شروع کر دیا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تو میری طرف آ گیا؟ وہ کہاں چلے گئے تھے؟ کس کے پاس چلے گئے تھے؟ کس کا ہاتھ تھام لیا تھا؟ کس کے قدموں پہ سر نیاز خم کر دیا تھا؟ کس کی عظمت و تعظیم کو اپنے دل میں بسا لیا تھا؟ کس کے رخ زیبا کی زیارت میں مگن ہو گئے تھے؟ سبحان اللہ۔ کس کی خوشبو سونگھ کر مدینے کے راستے طے کیے جاتے ہیں؟ کس کی مسکراہٹ پر دل و جان سے نثار ہونے کا جذبہ لے لیا؟ سبحان اللہ۔ کس کے اشارے پر اپنے خون کے سگے رشتہ داروں سے سامنے تلواریں کھینچ کر کھڑے ہو گئے تھے؟ وہ کون سی ذات تھی؟ آخر دیکھا کس کو تھا؟ گئے کس کی طرف تھے؟ آسمان دیکھ رہا ہے، زمین دیکھ رہی ہے، فرشتے دیکھ رہے ہیں، خود رب کائنات ملاحظہ کر رہا ہے کہ ابو بکر اپنے گھر سے نکلا ہے اور کاشانہ نبوت کی طرف جا رہا ہے، اپنے گھر سے نکلا ہے، رسول کی طرف جا رہا ہے، کفر سے نکلا ہے، کعبے پہ نہیں گیا ہے، محمد الرسول اللہ کی طرف آ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو رسول اللہ کی طرف جاتا ہے، سبیل من اناب الیہ، یہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے، یہ اللہ سے رجوع کرنے کا راستہ ہے، یہ اللہ کی طرف لو لگانے کا راستہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین تاجدار اہل سنت، تاجدار اہل سنت کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو رسول اللہ کی طرف جانے کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اناب الیہ، یہ تو میری طرف آیا ہے۔ گئے تھے رسول اللہ کی طرف، کوہ صفا پر کون کھڑا تھا؟ خود رب ذوالجلال تو نزول نہیں فرمایا تھا، اس نے خود تو وہ تشریف نہیں لایا تھا۔ کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کس نے کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا؟ کس نے کہا تھا کہ اس برے عقیدے کو چھوڑ کر توحید کی طرف آؤ؟ کس نے بلایا تھا؟ کس نے دعوت دی تھی؟ خود رب ذوالجلال تو نہیں تشریف لایا، وہ تو جسم و جسمانیات سے پاک، وہ تو زمین سے اور زمانوں سے اور وقت سے پاک، وہ تو حدود سے اور حدوں سے اور صورت سے پاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آپ کوہ صفا پر کھڑے ہیں، آپ غار حرا میں موجود ہیں، آپ غار ثور میں موجود ہیں، آپ مکے پر موجود ہیں، آپ کعبے کے پاس موجود ہیں، آپ کے پاس آنے کو اللہ کہہ رہا کہ میری طرف آیا ہے۔ اناب الیہ، لفظ انابہ کا استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والوں جب تک رسول کی طرف نہیں آؤ گے معافی نہیں ملے گی، توبہ نہیں ملے گی، ایمان نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ،
جانشین تاجدار اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ رسول کا اعزاز ہے کہ جو رسول اللہ کی طرف آتا ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے جس کو کبھی دیکھا نہیں، جس کو کبھی دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو محسوس نہیں کیا جا سکتا، جو غیب الغیب ہے، جو فرشتوں سے بھی پوشیدہ ہے، عرش سے بھی پوشیدہ ہے، کعبے سے بھی پوشیدہ ہے، ساری کائنات سے وہ غیب میں ہے، اس کی طرف آ جاتے ہیں اور وہ خود ہی کہتا ہے انا با الیہ، یہ تو میری طرف آ گیا۔ اب اس کو ذرا اس طور پر دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر کا مقام معلوم ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء اور مرسلین کے بعد اولین و آخرین میں سب سے افضل ترین انسان اگر کوئی ہے سیدنا صدیق اکبر کی ذات، انبیاء کے بعد سب سے افضل۔ تو اس کائنات کا، یہ نہیں کہ صرف اس امت میں، تمام امتوں میں، تمام انبیاء کے صحابہ میں، تمام انبیاء کی امتوں میں سب سے افضل اگر کوئی ہے صدیق اکبر کی ذات۔ ہم کوئی شیعہ تو ہے نہیں جو صدیق اکبر کو نہ مانتے، اہل سنت والجماعت سب اس بات تو ماننا ہے کہ صحیح سے مان رہے سب لوگ، سب سے افضل ترین شخص جن کی نیکیاں، عالم یہ ہے کہ ان کی حضرت فاروق اعظم کی نیکیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ستاروں، آسمان کے ستاروں کی طرح ہے، اور صدیق اکبر کی نیکی کے بارے میں فرمایا کہ ان کی ایک نیکی عمر کی تمام نیکیوں سے بھاری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اتنا افضل، اتنا برگزیدہ، یہ وہ سیدنا صدیق اکبر کے روز محشر نبی کریم اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کا نام عمل پیش کریں کہ یہ ہے تیرے بندے کے نام عمل، رب خوش ہو جائے۔ جب ایسی مقدس اور مقبول بارگاہ شخصیت کو اللہ کی طرف جانے کے لیے رسول کی طرف آنا پڑا، آپ سوچ رہی ہیں وہ ذات گرامی کہ جو نبی کریم کو اپنے کاندھوں پہ لے کر چلی ہو، وہ ذات گرامی کہ جس نے نبی کریم کو اپنی گود میں اٹھایا، وہ ذات گرامی کہ رہتی دنیا تک پہلا مسلمان جسے کہا جاتا رہے گا، وہ ذات گرامی کہ جس نے نصرت اسلام کے لیے اپنا تن من دھن لٹا دیا، اس کو بھی اگر اللہ کا پتہ ملا تو رسول اللہ کے قدموں سے ملا، حضور کی صحبت سے ملا، حضور کے پاس جانے سے ملا، حضور کی عظمت سے ملا، حضور کے ادب سے ملا۔ اب ذرا سوچو آج ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہمارا عقیدہ کس معیار کا ہے، ہمارے ایمان کی قوت کیا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ ایک اعمال سیدنا صدیق اکبر کے ہیں کہ کسی صحابی کا عمل بھی ان کے عمل کے برابر نہیں ہوتا۔ ایک ہمارا عمل ہے، ہم نیت باندھتے ہیں، دماغ دکان پہ چلا جاتا ہے، نیت باندھتے ہیں، ذہن گھر میں چلا جاتا ہے، نیت با 2 رکعت نماز خالصتاً لوجہ اللہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اور وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں کہ جن کی نمازیں اللہ کے غضب کو جمال سے تبدیل کر دیں گی، اللہ کو خوش کر دیں گی، اللہ کو راضی کر دیں گی۔ وہ سیدنا صدیق اکبر کہ نبی کریم نے اپنی حیات ظاہری میں اپنے صحابہ کی امامت کے لیے جس ذات گرامی کو منتخب کیا ہے کہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر تمام صحابہ کہہ رہے ہیں پیچھے اس امام کے، پیچھے اس امام کے، وہ صدیق اکبر۔ اور ایک ہماری نماز، ایک ہمارے اعمال ہیں۔ تو جب ایسی شخصیت کو اللہ کا راستہ لینے کے لیے، اللہ کی طرف جانے، اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ سے رجوع کرنے کے لیے نبی کی احتیاج ہے، نبی کی ضرورت ہے، نبی کی حاجت ہے۔ تو آج ہم اس ماحول میں صبح کو آنکھ کھولتے ہیں تو مسلمان، رات کو سو رہے ہیں تو کافر، اور رات کو مسلمان تو صبح کو کفر، کوئی پتہ نہیں ہے دین و ایمان کا۔ یہی حال ہے کہ ہر وقت ایک عجیب و غریب ماحول میں مگن ہے، نہ قرآن سوچ دماغ میں آتا ہے، نہ حدیث ذہن میں آتی ہے، نہ عبادت ذہن میں آتی ہے، نہ اخلاق ذہن میں آتا ہے، نہ کردار ذہن میں آتا ہے۔ بد کرداری، فحاشی، عریانیت، گالی گلوچ، دھوکہ دھڑی، سب کچھ اس پر دعویٰ یہ کہ اللہ کی طرف جانے کے لیے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے تو براہ راست بغیر کسی وسیلے کے۔ اللہ تو قرآن میں یہ فرما رہا ہے
کہ جو رسول کا دامن تھام لیتا ہے من اناب الیہ وہ تو میری طرف آنے والا ہوتا ہے۔ مسلمانوں اس عقیدے کو مضبوط رکھو کہ جب تک رسول اللہ سے لو نہیں لگے گی اللہ سے رجوع نہیں ہو پائے گا۔ رسول اللہ کے قدموں میں جب تک سر نہیں خم ہوگا اللہ کی طرف جانے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اللہ کا قرب، اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا، اللہ کی عنایت اسی وقت کسی بندے کے مقدر میں آتی ہے جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ کر اعلان کرتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب رب راضی ہوتا ہے تو راستہ ملتا ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ راستہ ملتا ہے بلکہ رب اعلان کرتا ہے کہ اے دوسرے لوگوں واتبع سبیل من اناب الیہ، جس نے میرے رسول کا کلمہ پڑھ لیا، ادب کر لیا، تعظیم کر لی، تن من دھن لٹا دیا ہے، اب تم سب اسی کے راستے پر چلو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جانشین تاجدار اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے اس آیت کریمہ سے ایک مفہوم نکالا۔ مفسرین نے جو بتایا تھا، ائمہ مجتہدین نے جو بتایا تھا، اس کو ہم نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اہل سنت والجماعت یہی کرتے ہیں، واتبع سبیل من اناب الیہ، جہاں امام اعظم کسی کو دکھائی دیے ان کی پیروی کرنے لگا، کسی کو امام شافعی مل گئے ان کی پیروی کرنے لگا، کسی کو امام مالک نظر آئے ان کی پیروی کرنے لگا، کسی کو امام احمد بن حنبل نظر آئے ان کی پیروی کرنے لگا، کیونکہ یہ چاروں وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے رجوع کر لیا ہے۔ واتبع سبیل من اناب الیہ، اس لیے شافعی نماز میں ہم سے مختلف ہو کر بھی حق پر ہیں، مالکی نماز میں ہم سے مختلف ہو کر بھی حق پر ہیں، امام اعظم امام شافعی کا اختلاف ہے لیکن حق پر ہے، کیونکہ ان کے پیچھے چلنے والے لوگ اور یہ چاروں خود جن کے پیچھے چل رہے ہیں وہ لوگ سبحان اللہ، من اناب الیہ والے لوگ سبحان اللہ، ہم سبحان ان کے پیچھے چلنے لگے، ہم نے ظاہر سنوار دیا، پھر کسی کو غوث اعظم کا دامن ملا، کسی کو غریب نواز کا دامن ملا، کسی کو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا دامن ملا، کسی کو خواجہ نقشبند بہاؤالدین کا دامن ملا، کسی کو کسی بزرگ کا رستہ ملا، سارے رستے حق ہیں اور سب ایک ہی طرف جا رہے ہیں۔ تو اب ہم نے بھی ان کی پیروی شروع کر دی، کیونکہ ہم نے تو قرآن میں پڑھا ہے واتبع سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کر چکا ہے اس کے راستے پر چلو۔ آج کا یہ جلسہ جس ذات گرامی کے نام سے منسوب ہے، حضور تاجدار اہل سنت، فخر قادریت، محبوب غوث اعظم حضرت مولانا شاہ عبد الحمید محمد سالم القادری نور اللہ مرقدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ذات گرامی، ان کے پیچھے ہم کیوں چل رہے ہیں؟ کیونکہ ان کی لو لگی ہوئی ہے، انہوں نے رجوع کر لیا ہے اور یہ ایک سلسلہ ہے، یہ اس کے پیچھے ہے جو جس کو انہوں نے دیکھا کہ یہ اللہ کی طرف جا چکا ہے، اور وہ اس کے پیچھے ہے جس کو اس نے دیکھا کہ یہ اللہ کی طرف جا چکا ہے، اور وہ اس کے پیچھے چلا جس نے دیکھا کہ یہ اللہ کی طرف جا چکا ہے۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے حضور غوث اعظم تک پہنچا، ماہرہ مطہرہ ہوتا ہوا غوث اعظم تک پہنچا۔ غوث اعظم جس کے پیچھے ہے وہ اس کے جس کے پیچھے چلے وہ اس کی لو اللہ تک تھی۔ سلسلہ مولا علی مشکل کشا تک پہنچا، مشکل کشا کہاں پہنچے؟ محمد الرسول اللہ تک پہنچے، اور جو رسول اللہ تک پہنچ جاتا ہے سبیل من اناب الیہ، اسی کا راستہ تو ہمیں چلنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی کو کہتے ہیں حاذہ شجرۃ طیبہ اصلھا ثابت فرعھا فی السماء۔ سبحان اللہ، یہ پاکیزہ درخت ہے جس کی اصل ثابت ہے اور اس کی فرع آسمانوں میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ سلسلہ ہے۔ محدث جب حدیث سناتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ واتبع سبیل من اناب الیہ، کہ مجھ سے بیان کیا فلاں نے، مجھ سے بیان کیا فلاں نے، مجھ سے بیان کیا فلاں نے، یہاں تک کہ وہ ایک صحابی تک پہنچتا ہے، اور جو صحابی تک پہنچا واتبع سبیل من اناب الیہ، صحابہ تو وہ ہیں جن کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محدثین ہو کہ مفسرین ہو کہ ائمہ مجتہدین ہو کہ اولیاء صالحین ہو،
یہ سب اسی رستے پر ہے، مختلف ہے. کوئی بغداد میں ہے عربی بول رہا ہے، کوئی خراسان میں ہے فارسی بول رہا ہے، کوئی یمن اور سیریا میں ہے وہ اپنی زبان بول رہا ہے، کوئی ہندوستان میں ہے وہ اپنی بول رہا ہے، کوئی ترکی میں ہے وہ اپنی زبان بول رہا ہے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے. الگ الگ شکل و نسل اور رنگ کے لوگ ملیں گے مگر سب کا راستہ ایک ہوگا. کپڑے الگ رنگ کے ہو سکتے ہیں، چہرے کا رنگ الگ ہو سکتا ہے، داڑھی کا سائز چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے، جبے چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، پگڑیاں چھوٹی بڑی ہو سکتی ہیں، لیکن راستہ سب کا ایک ہے. جو قادری ہے وہ چشتیت کے راستے پر ہے، جو چشتی ہے وہ غوث اعظم کے راستے پر ہے، جو امام اعظم کا ماننے والا ہے وہ امام شافعی کی محبت کے چراغ اپنے دلوں میں جلاتا ہے، جو امام شافعی کا ماننے والا ہے امام مالک کی عظمت اپنے دلوں پر بٹھاتا ہے، جو امام مالک کا ماننے والا ہے امام احمد بن حنبل کی عظمت کا قائل ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، فیضان حضور تاجدار اہل سنت، جانشین حضور تاجدار اہل سنت، تاجدار اہل سنت کانفرنس، نعرہ رسالت، نعرہ غوث. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسی رستے پر رہیں جس پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا. چلنے کے لیے دو چیزیں درکار ہیں، ایک تو عقیدہ، ایک اعمال. عقیدہ نہیں ہوگا، بڑے شاندار اعمال آپ کے پاس ہوں، ان کا کوئی اعتبار نہیں. عقیدہ تو ہے، اعمال کوئی نہیں تو بھی رستہ بھٹکا ہوا ہے. دو چیزوں کی ضرورت ہے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، اعمال صالح ہونے چاہیے. عقیدہ مضبوط ہوگا تو اس کے فیضان باطنی دکھائی دیں گے، اعمال اچھے ہوں گے تو فیضان ظاہری دکھائی دے گا. عقیدہ اچھا ہوگا تو دل صاف رہے گا، عقیدہ مضبوط ہوگا تو سینہ صاف رہے گا. اعمال اچھے ہوں گے تو بظاہر ہم اچھے لگیں گے، دنیا ہمیں دیکھ کر سمجھے گی، ہمارا دل تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. غریب نواز تشریف لائے تو آپ کا دل کس نے دیکھا؟ یہاں پر کس کی آنکھ تھی جو آپ کے دل میں جھانک سکے؟ یہاں تو آنکھوں پر کفر اور شرک کے پردے پڑے ہوئے تھے. آپ کے اعمال کو دیکھا گیا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھا، آپ کا چلنا پھرنا دیکھا، آپ کا کھانا پینا دیکھا، آپ کا گفتگو کا انداز دیکھا، آپ کا سونا جاگنا دیکھا. بس یہی تو دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھ کر لوگ لاکھوں کروڑوں لوگ مسلمان ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیک اعمال کی جلوہ گری ظاہر میں دکھائی دیتی ہے، اچھے عقیدے کی جلوہ گری باطن میں دکھائی دیتی ہے. اور جب صاحب البرکات ماہرہ شریف کے سلسلہ برکاتیہ کے بزرگ حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ ماہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صاحب البرکات اعمال بھی صالح تھے، عقیدہ بھی اچھا تھا، تو ظاہر و باطن دونوں نظر آ رہا تھا. جب حضور غوث اعظم کے باطنی اشارے پر کالپی شریف پہنچے، حضرت سیدنا شاہ فضل اللہ کالپوی کے پاس غوث اعظم کا فیضان حاصل کرنے کے لیے، تو آپ نے حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ کے ظاہر کو بھی دیکھا اور آپ کے باطن کو بھی دیکھا. سیدنا شاہ برکت اللہ نے شاہ فضل اللہ کالپوی کے ظاہر کو بھی دیکھا، باطن کو بھی دیکھا. حضرت سیدنا شاہ فضل اللہ کالپوی نے جب صاحب البرکات کو سینے سے لگایا تو فرمایا دریا بدریا پیوست، ایک دریا دوسرے دریا میں مل گیا ہے، کیونکہ آپ کی نگاہ ولایت ظاہر بھی دیکھ رہی تھی اور صاحب البرکات کا باطن بھی دیکھ رہی تھی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار اہل سنت کانفرنس. سبحان اللہ. عقیدہ مضبوط کرو تاکہ دل کی دنیا روشن رہے، اعمال اچھے کرو تاکہ ظاہر میں بھی اچھے بن کے رہیں. بہت نیک اور اچھے ہیں لیکن پانچوں وقت کی نماز گھر میں پڑھتے. ارے بھائی مسجد میں نکل کے نہیں آئیں گے تو لوگ بے نمازی سمجھیں گے، آپ کو غلط فہمی پھیل جائے گی. آپ خود اپنے کاموں سے بدگمانی میں ڈال رہے لوگوں کو، بدگمانی میں ڈالنا ہوگا. تو ظاہری اعمال اچھے ہونے چاہیے. آپ کو معلوم نہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ جب بندہ اپنے گھر سے مسجد کے لیے نکلتا ہے تو ہر قدم پر کتنا اجر ملتا ہے، ہر قدم پر کتنا اجر ملتا ہے. 10 قدم چلو گے تو کتنا اجر ہے، 100 قدم چلو گے تو کتنا اجر ہے، بے انتہا اجر ہے. نیک اعمال، اچھے اعمال کی طرف، برائیوں کو چھوڑ کر جس پیر سے ہم وابستہ ہیں،
جس پیر کامل کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، اللہ کے جس ولی کی صحبت میں ہم بیٹھ چکے ہیں، اس کی زندگی کو دیکھو، اس کا ظاہر دیکھو اور اس کا عقیدہ اور باطن دیکھو. کیسا عقیدہ اور کیسے ظاہری اعمال. ہزاروں لاکھوں مرید حضور تاجدار اہل سنت کے، جنہوں نے آپ کو مسجدوں میں بھی دیکھا، خانقاہ میں بھی دیکھا، بغداد میں بھی دیکھا، مدینے، نجف اور کربلا میں بھی دیکھا. کوئی ایک شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ کا کوئی لمحہ سفر و حجر میں، گھر میں، خلوت اور جلوت میں سنت رسول کے خلاف گزرا. ظاہری اعمال کی بات کر رہا ہوں. تو ہمیں اپنے پیر کی طرف راستے پہ چلنا ہے نا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. تو اس کے راستے پہ، ایک سچے پیر کے راستے پہ جھوٹ بول کر کیسے چلو گے؟ نمازی پیر کے راستے پر بے نمازی ہو کر کیسے چلو گے؟ وعدہ وفا کرنے والے پیر کے راستے پر بے وفائی کر کے کیسے چلو گے؟ سچ بولنے والے پیر کے راستے پر جھوٹ بول کر نہیں چلا جا سکتا. اچھی گفتار کرنے والے پیر کے راستے پر گالم گلوچ کر کے نہیں چلا جا سکتا. با کردار پیر کے پیچھے بد کرداری لے کر نہیں چلا جا سکتا. لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کو اچھا کریں، اپنے اعمال کو اچھا کریں، اپنی زبان کو اچھا کریں، اپنے اطوار کو اچھا کریں، اپنے دل اور دماغ کو اچھا کریں، اپنے معاشرے کو اچھا کریں، اپنے گھر کو اچھا کریں، اپنی مسجدوں میں اچھی طرح پیش آئیں، ایک دوسرے کی خبر گیری کریں، امداد باہمی ہو، صلہ رحمی ہو، اچھے اخلاق ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، بغیر کسی عوض کے محبت کریں. ابھی مولانا نے کیا کہا تھا کہ قیامت کے دن مشرق و مغرب کے محبت کرنے والے ملا دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پکار کر کہے گا این المتحابون بجلالی. میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ سبحان اللہ. اللہ پکارے گا قیامت کے دن. حدیث قدسی ہے، حضور فرما رہے کہ اللہ نے کہا این المتحابون بجلالی، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کا. ان کا انعام یہ ہوگا کہ فرمایا کہ میں ان کو آج اپنے سائے میں کھڑا کروں گا. اذلہم فی ذلی، سبحان اللہ. اپنے سائے میں کھڑا کروں گا. یوم لا ذل الا ذلی، یہ وہ دن ہے کہ میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ملے گا. سبحان اللہ. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں کسی کاروبار کی بنیاد پر نہیں محبت کرتے، رشتہ داری کی بنیاد پر محبت نہیں کرتے، کسی اور پارٹنرشپ کی بنیاد پر محبت نہیں کرتے، بلکہ صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. کوئی خون کا رشتہ نہیں ہے، کوئی علاقے کا رشتہ نہیں ہے، کوئی خاندان کا رشتہ نہیں ہے، بس ایک محبت کا رشتہ ہے کہ تم بھی اللہ کے ماننے والے ہو، ہم بھی اللہ کے ماننے والے ہیں، لہذا ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہم سے محبت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس طرح ایک دوسرے سے محبت کریں. انشاءاللہ ہم بھی قرآن کے اس حکم پر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھیں. واتبع سبیل من اناب الیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری حالت کو سدھار دے، ہماری کمزوری کو قوت سے تبدیل کر دے، ہماری بدعمالیوں کو نیک عملی سے تبدیل فرما دے، نمازوں کی توفیق دے، عبادتوں کا ذوق دے. جب تک ہم زندہ رہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں. جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم